کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور ہر کوئی مجھے بھول جاتا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا، پاکیزہ بنایا۔ بہت زمانے پہلے کی بات ہے جب دنیا خاموش تھی مگر آسمان اللہ کی رحمتوں سے بھرا ہوا تھا۔ تب ایک دعا نے وقت کا رخ بدل دیا۔ بنی اسرائیل کے ایک نیک اور دیندار خاندان میں ایک عورت تھی، حنا۔ یہ نیک دل عورت برسوں سے اولاد کے لیے دعا کرتی تھی۔ ایک دن اس نے آسمان کی طرف دیکھا اور دعا کی، اے میرے رب، اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے تو میں اسے تیرے گھر یعنی بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے اس کی دعا قبول فرمائی اور وہ امید سے ہوئی، لیکن جب بچہ پیدا ہوا تو وہ بیٹی تھی، حضرت مریم علیہ السلام۔ حنا نے تعجب کے ساتھ عرض کیا، اے رب، یہ تو بیٹی ہے۔ لیکن اللہ کی حکمت کچھ اور تھی۔ اللہ نے فرمایا، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس نے کیا پیدا کیا ہے۔ مریم ایک مقدس بچی تھی جسے اللہ نے چن لیا تھا۔ ان کی پرورش حضرت زکریا علیہ السلام کے زیر سایہ ہوئی، جو ان کے قریبی رشتہ دار بھی تھے اور نبی بھی۔ حضرت مریم کو مسجد بیت المقدس میں داخل کروا دیا گیا۔ حضرت مریم دن رات عبادت میں مشغول رہتیں۔ وہ انتہائی پاکیزہ، با اخلاق، خاموش طبیعت اور اللہ کے ذکر میں ڈوبی رہنے والی لڑکی تھیں۔ نہ کوئی شکایت، نہ کوئی سوال، صرف خاموش ذکر۔ حضرت زکریا جب بھی ان کے کمرے میں جاتے تو وہاں عجیب و غریب پھل دیکھتے۔ اے مریم، یہ تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ مریم کہتی، یہ اللہ کی طرف سے ہے، بے شک اللہ جسے چاہے بغیر حساب کے رزق دیتا ہے۔ ایک دن جب حضرت مریم تنہا تھیں، اچانک ایک خوبصورت مرد کی شکل میں فرشتہ ان کے سامنے ظاہر ہوا۔ حضرت مریم گھبرا گئیں اور اللہ کی پناہ مانگی، اگر تو اللہ سے ڈرتا ہے تو مجھ سے دور رہ۔ فرشتے نے فرمایا، میں اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ہوں، تمہیں ایک پاکیزہ بیٹے کی خوشخبری دینے آیا ہوں۔ مریم نے حیرت سے کہا، میرے ہاں بیٹا کیسے ہو سکتا ہے؟ نہ کسی مرد نے مجھے چھوا ہے، نہ ہی میں بدکار ہوں۔ فرشتے نے کہا، یہ اللہ کا حکم ہے، وہ جو چاہے پیدا کر دیتا ہے۔ مریم پر اللہ کا حکم نازل ہو چکا تھا۔ وہ امید سے ہوئی اور جب ولادت کا وقت قریب آیا تو وہ شہر سے دور ایک کھجور کے درخت کے نیچے جا بیٹھیں۔ وہ بے حد تکلیف میں تھیں اور کہنے لگی، کاش میں اس سے پہلے ہی مر جاتی اور ہر کوئی مجھے بھول جاتا۔ پھر اللہ کی رحمت نازل ہوئی۔ فرشتے نے فرمایا، غم نہ کرو، تمہارے نیچے ایک چشمہ جاری کر دیا گیا ہے اور کھجور کے تنے کو ہلاؤ، تمہارے لیے تازہ کھجوریں گریں گی۔ حضرت مریم نے وہی کیا اور تھوڑی دیر بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ جب حضرت مریم اپنے نومولود بیٹے کو لے کر اپنی قوم میں آئیں تو لوگوں نے سنگین الزامات لگائے، انہیں طعنوں کا نشانہ بنایا۔ اے ہارون کی بہن، نہ تیرا باپ برا آدمی تھا نہ تیری ماں بدکار تھی۔ لیکن حضرت مریم نے کوئی لفظ نہ بولا، بس بچے کی طرف اشارہ کیا، اور حضرت عیسیٰ نے معجزاتی طور پر بچپن میں بول کر ماں کی پاکیزگی کی گواہی دی، اور اس لمحے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کلام فرمایا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی ہے اور نبی بنایا ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ کا پہلا معجزہ تھا جو ان کی ماں کی پاک دامنی کا سب سے بڑا ثبوت تھا۔ حضرت مریم کو اللہ نے ایک عظیم مقام عطا فرمایا۔ انہیں قرآن میں صدیقہ کہا گیا، تمام عورتوں سے افضل قرار دیا گیا۔ سورۃ ال-عمران میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اے مریم، اللہ نے تجھے چن لیا، پاکیزہ بنایا۔ قرآن میں ان کا نام 34 بار آیا ہے۔ صرف ان کے نام پر ایک مکمل سورت سورہ مریم نازل ہوئی۔ حضرت مریم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پرورش کی، ان کے ساتھ رہیں، ان کی مشن میں شامل رہیں۔ وہ حضرت عیسیٰ کی نبوت کے اعلان اور دعوت کے دوران موجود تھیں۔ حضرت مریم بعد کی زندگی میں بھی عبادت اور ریاضت میں مشغول رہیں۔ انہوں نے دنیاوی معاملات سے کنارہ کشی اختیار کر لی اور اللہ کی رضا میں راضی رہیں۔ حضرت مریم کا شمار ان 4 کامل عورتوں میں ہوتا ہے جنہیں جنت کے سب سے اعلیٰ درجے کی خواتین کہا گیا ہے۔ حضرت آسیہ جو کہ فرعون کی بیوی تھی، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ حضرت مریم کی کہانی ہمیں سکھاتی ہے پاکیزگی، عبادت اور صبر اللہ کے قرب کا راستہ ہے۔ جب سب دنیا الزام لگائے، خاموشی اور اللہ پر بھروسہ ہی سب سے بڑی پناہ ہے۔ اللہ کا وعدہ سچا ہے اور وہ ناممکن کو ممکن بنا سکتا ہے۔